اچھا، آج صبح تک تو اتنی شدید گرمی تھی، اتنی تیز دھوپ تھی، اتنی سخت گرمی تھی، لیکن جیسے ہی شام ہوئی ایک دم سے یہ بادل اس طرح سے آئے کہ بالکل ہی ایسے لگے جیسے رات ہو گئی، ایک دم سے بالکل اندھیرا سا ہو گیا، اور ایک دم سے اتنی پیاری ٹھنڈی ہوا آندھی سی چلی کہ موسم جو ہے اتنا زیادہ خوشگوار ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اس لیے میں نے چھوٹی سی ایک کلپ جو ہے ریکارڈ کر لیا جسٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اور بس یہاں پہ جو ہے ابھی فی الحال صبح کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، تو میں یہاں جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ تھوڑا سا کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے مجھے جا کر کھانا وغیرہ بنانا تھا۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اچھی بات ایک جو میں کرنا چاہوں گی وہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کی عادت کس طرح سے ڈالی جائے۔ بہت سے لوگوں کے اس طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں کہ ہم ہمارے بچوں کو نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کس طرح سے ان کی جو ہے نا عادت ڈلوائیں۔ تو کیا نام لیتے ہیں، نماز تو ویسے بھی ایک بہت سکون والی چیز ہے۔ کہتے ہیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز میں سکون نہیں مل رہا تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کے فائدے کا، مطلب اس کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے نا، تو دنیا میں کوئی بھی شخص نہ ماننے والا نہ رہے، نماز کو نہ ماننے والا نہ رہے۔ یہ اتنی ضروری ہے، اور نماز دراصل اللہ کی یاد ہے۔ اور جب ہم روزمرہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں نا، اور اس بھاگ دوڑ میں ہم کہیں اللہ کو نہ بھول جائیں، زندگی دینے والے کو نہ بھول جائیں، اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے نا، اس کو یاد رکھنے کے لیے صبح میں اٹھیں، فجر پڑھیں، اور فجر پڑھنے کے بعد اپنے کام جو ہے نا شروع کریں، مصروفیات میں بزی رہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اپنے دن کا آغاز کریں تو آپ کا دن صبح کی نماز پڑھنے سے جو باقی کا سارا دن ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھا جو ہے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا میں یہاں پہ کچن میں آ گئی تھی، اور بس جو ہے میں اپنے لنچ کی تیاری میں نے شروع کر دی تھی، تو بس جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے میں لنچ بناؤں گی، ٹھیک ہے، اور بس اسی طرح سے۔ اچھا جی، تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنے جو ہے نا دن کا آغاز کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر اسی طرح دن بھر کے کام وغیرہ کرتے، جیسے ہم ہاؤس وائفز ہیں، سب دن بھر کے کام، بچوں کو دیکھنا، ناشتہ، گھر کی صاف صفائی، کھانا، لنچ، یہ سب کچھ، اس سب کو کرتے کرتے ظہر کا ٹائم تو ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے۔ ظہر کا ٹائم آ گیا، پھر جو ہے نا پھر نماز پڑھی اور پھر اللہ کو یاد کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کے پھر جو ریمیننگ کے کام ہیں وہ جلدی سے جلدی نپٹا لیے، اور جو ہے نا اسی طرح سے کرتے کرتے عصر کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا پھر جلدی سے عصر کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر سے اللہ کی یاد جو ہے نا تازہ ہو جاتی ہے اس طرح سے، اور پھر عصر سے مغرب تک کے بیچ کا تو وقفہ بہت ہی مختصر سا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ عصر سے مغرب تک کا جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے نا، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اس ٹائم میں، وہ بہت زیادہ مقبولیت والا ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں قرآن پاک کی تلاوت آپ لازمی کیا کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، اور جو دعا آپ مانگا کریں گے اس والے ٹائم میں اللہ پاک ضرور سنتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کرتے کرتے مغرب کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے، تو بس پھر مغرب کی نماز پڑھی اور اللہ کو پھر سے یاد کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی یاد اس طرح سے قائم رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا ڈنر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ڈنر سے فری ہو کے اتنے میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی باوضو ہو کے، اور جو ہے نا باوضو ہی رہتے رہتے ہی آپ نے جو ہے نا سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ وضو میں ہی آپ کا سارا دن جو ہے گزرا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ باوضو ہونے کی وجہ سے آپ کا جو سارا دن ہے، جس ٹائم میں نماز پڑھی وہ تو ٹھیک ہے، ایک عبادت اور ایک ثواب ملا، لیکن جس ٹائم میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے لیکن آپ وضو میں تو ہے نا، تو سارا دن بھی آپ کو عبادت کا ثواب ملا۔ اور اسی طرح سے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آپ باوضو ہی سو گئے، تو
تو بالکل اسی طرح سے رات بھی پوری جو ہے نا عبادت میں گزری آپ کی. فرشتے جو ہیں باوضو ہو کر سونے سے فرشتے جو ہیں ساری رات عبادت لکھتے ہیں اس انسان کی. جتنی دیر وہ سوتا ہے فرشتے جو ہیں اس کی عبادت ہی لکھی جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں جب تک وہ سویا رہتا ہے تب تک. کیونکہ وہ باوضو ہو کر سویا. ٹھیک ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں سے عبادت کو اگر نکالا جائے گا, ٹھیک ہے, اور نامہ اعمال میں سے اگر آپ کی پوری زندگی میں سے جب اللہ پاک صرف عبادت کو نکالیں گے اور اس کو تولا جائے گا, تو اگر آپ کی پوری زندگی ہی عبادت نکل آئی تو ہے نا تو کتنے فخر والی بات ہوگی نا, کتنی خوشی والی بات ہوگی نا. ایسا کس طرح سے ممکن ہے جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, ہر ٹائم باوضو ہو کر رہیں گے, آپ باوضو ہو کر گھر کا کام کریں گی, کھانا بنائیں گی, گھر میں بھی پیار محبت والا ایک ماحول رہے گا. آپ باوضو ہو کر جب آپ کھانا بنائیں گی اس کھانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لذت آ جائے گی, برکت آ جائے گی اور سب کے لیے وہ باعث شفا بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے اس طرح آپ کی پوری زندگی جو ہے عبادت میں نکل سکتی ہے. اور جو ہے نا اس لیے ضرور نماز کی عادت کو اپنائیں, نماز کی عادت کو ڈالیں, خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کا مطلب بولیں کہ وہ بھی پڑھیں, ان کو بھی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا میں یہاں پہ جو لنچ کی تیاری بیسکلی کر رہی تھی, سمپل میں نے پیاز کو ہلکا سا سافٹ وغیرہ کیا, لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا, اس کے اندر ٹماٹر ہری مرچی جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ میں نے ڈال دی اور بس اس کو اچھی طرح سے بھون لیا. جیسے ٹماٹر وغیرہ گل گئے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا. تو جیسے وہ گل گیا مسالہ میرا ریڈی ہے, گھی سیپریٹ ہو گیا, اس کے اندر جو چکن تھا وہ ایڈ کر دیا میں نے. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا اچھا سمپل سا کھانا ہے, آلو گوشت بیسکلی میں آج بنا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو بس اسی طرح سے کوکنگ جو ہے نا کرتے کرتے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی بات بھی میں نے شیئر کر دی. اچھا, اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ٹھیک ہے. تاکہ میں اسی طرح سے کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اس طرح کی بہت سی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو بالکل اسی طرح سے نماز کی برکت سے باوضو سارا دن رہنے کی وجہ سے جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ گھر میں بھی پیار محبت کا ایک ماحول جو ہے بن جاتا ہے, کھانے میں بہت لذت آ جاتی ہے, بہت شفا والا کھانا ہو جاتا ہے. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دن بھر چلتے پھرتے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں, چلتے پھرتے کام وغیرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں باوضو ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی ضرور سنتے ہیں اور وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس لیے بس کوشش کریں کہ جب بھی آپ کچن میں آئیں آپ سب سے پہلے وضو کریں اور پھر کچن میں آئیں, بسم اللہ پڑھ کے جو ہے نا اپنا کام جو ہے نا شروع کریں. تو بس اللہ پاک جو ہے بالکل برکت ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے ساتھ ہی میرا کھانا بھی ہو چکا ہے تیار. چلے ٹھیک ہے, اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک اور نیو ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.